واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے عتیقوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین، مصنفین، مؤلفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ جمعہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھایا جائے، لیکن پے در پہ سفر اور طبیعت میں ناسازی کی وجہ سے آج آپ کے سامنے بارودات بیٹھ کر پیش کروں گا۔ ہم گزشتہ 10-12 خطبات سے حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اور پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ ان نیک ہستیوں کا ذکر کرنا، ان کی سیرت کا تذکرہ کرنا یا ان کا مطالعہ کرنا، اس کے اندر جو عبرتیں، نصیحتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کو سمجھتے تھے، یہ لوگ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے تھے، یہ لوگ دنیا کے فلسفے کو سمجھتے تھے۔ حضرت علی کا مشہور قول جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جس کی سند کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن حضرت علی کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ لوگ سارے کے سارے سو رہے ہیں، اپنے آپ کو انسان جاگتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں، اور ان کی آنکھ اس وقت کھلے گی جس دن موت کی گھاٹی میں اترے۔ اصل بات یہ ہے، یہ زندگی ایک برف کی سل کی طرح تیزی سے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے۔ ہاتھ میں ریت ہو، مٹھی بند کر لی جائے، جس طرح ریت گرتی چلی جاتی ہے، آپ کی اور میری زندگی اس تیز رفتاری سے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کتنا عرصہ بیت گیا ہے؟ 1400 برس کے قریب 1400 برس کے قریب گزر چکے ہیں، لیکن اپنے اعمال، اپنے کردار اور اپنے حسن سلوک اور سیرت کی وجہ سے آج بھی ان کا تذکرہ زندہ ہے۔ آپ اور میں، ہم میں سے آج کوئی ایسا ہے یا ایسے اعمال کرنے والا ہے کہ ایسا نقطہ نظر مشن نظریہ رکھتا ہے کہ آج دنیا سے چلا جائے اور 1400 برس گزر جائیں اس کا تذکرہ ہوتا ہو؟ لوگوں، انسان کی حیثیت اس دنیا میں اتنی کم تر ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر دنیا ہی نہیں چلتی، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہوتا۔
ہمارے اسی خطے کے اندر مغل بادشاہ رہے ہیں، ان کی اولاد بھی موجود ہوگی، ان کی رعایا بھی موجود ہے، آج ان کا نام لیوا کوئی باقی نہیں، تاریخ کا حصہ بن چکے۔ تو اس طرح کی شخصیات کا جو تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہاں پہ یہ بات بھی حس کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی حقیقت سمجھی تھی، اسی وجہ سے تاریخ میں بھی امر ہو گئے، آج بھی ان کے تذکرے، آج بھی ان کے واقعات کو سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر، ان کی سیرت کے بہت سے پہلو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک حضرت عمر کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے جو دور حاضر میں ہمیں اپنے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو کہہ دیا، وہی تیرے اور میرے لیے کافی ہو جائے۔ اس کام میں نہیں پڑھنا، عقل کے دوڑے نہیں دوڑانے، عقل کے ٹیوے، عقل کے اندازے نہیں لگانے کہ اس حکم کی یہ علت ہے، یہ علت ختم ہو گئی، اب میں اس بات کے اوپر عمل نہیں کروں گا۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، خود کہ بیت اللہ کے اندر سب جو جا چکے ہیں ان کو تو پتہ عمرے کا طریقہ کیا طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں کندھا ننگا کیا جاتا ہے، اکڑ اکڑ کے چلا جاتا ہے، اچھل اچھل کے چلا جاتا ہے۔ کس وجہ سے چلا جاتا ہے؟ کیونکہ جب یہ مدینہ سے آئے تھے تو مکہ کے قریشیوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں، مدینہ کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا ہے۔ تو نبی کریم نے صحابہ کو حکم دیا تھا ذرا اکڑ کے چلنا، پہلوانوں کی طرح چلنا، کندھے کو ننگا رکھنا، تاکہ تمہارے ڈیڑھ ڈول اور بازوؤں کو دیکھ کے ان کے دلوں کے اوپر ہیبت بیٹھ جائے۔ حضرت عمر 4 بر اعظم فتح کر چکے ہیں، 4 بر اعظم فتح ہو چکے ہیں، عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کیا قول ہے؟ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ آج علت ختم ہو گئی ہے، علت تو اسی دور میں ختم ہو گئی تھی۔ اس دور میں مکہ کے اندر کوئی کافر تھوڑی رہتا تھا جس کو دکھانا تھا۔ علت ختم ہو چکی ہے، اسباب وہ باتیں ختم ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم کندھا ننگا کرنے کا یا رمل کرنے کا کہتے تھے، لیکن عمر نہ کندھا ننگا کرنا چھوڑے گا، نہ رمل کو چھوڑے گا۔ اس وجہ سے کیونکہ میرے پیارے نبی نے اس بات کا حکم دیا، اور عمر نبی کے حکم کے آگے کیوں اور چرا نہیں کر سکتا۔ یہ اسوہ آج میرے اور آپ کے اندر کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی کو چھوڑ دو، آج میں اور آپ عقل دوڑاتے ہیں، داڑھی رکھنا کافی ہے، کچھ رکھ لی جائے وہ بھی داڑھی ہوتی ہے۔ عقل ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے اندر ہم نے اب عقل، منطق، فلسفہ، علتیں، اس حکم کی یہ وجہ تھی، اب وہ وجہ باقی نہیں رہی، اب اس حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ شرک اور بدعت کے خلاف ننگی تلوار تھے۔ اب مجھے ایک بات سچے دل سے بتاتا ہوں، بیعت رضوان کتنا عظیم واقعہ ہے، ہم سب مانتے ہیں عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک صحابی کے خون کے اوپر جب 1400 صحابہ نے بیعت کی، اللہ نے کہا یہ تم بیعت نہیں کر رہے، ان ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اتنی عظیم بات، اتنی عظیم روایت، اتنا عظیم واقعہ، اللہ کہہ رہا میرا ہاتھ بھی عثمان کے خون کے قصاص کے اندر شامل تھا۔ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی نا، عرصہ بیت گیا، صحابہ کا دور ختم ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں آہستہ آہستہ صحابہ دنیا میں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی اس درخت کے نیچے، اور درخت کے اندر تبرک ہونا یا بابرکت ہونا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ آپ اور میں تو مانتے ہیں نا کہ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی، جس ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، جہاں پر صحابہ کو جنت کی بشارت بھی ہوا۔ کیا مسلمانوں نے اس درخت کے نیچے نماز پڑھنا شروع کر، عقیدت و احترام کی وجہ سے کہ اس درخت کے قریب بیعت بھی تھی، اللہ کا ہاتھ تھا، صحابہ کو بشارت ملی، یہ شاید متبرک جگہ ہے، یہ شاید ایسی جگہ جہاں پہ عبادت کی جائے۔ حضرت عمر کو اطلاع پہنچی، حضرت عمر نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ حکم کیا ان چیزوں کو
اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دینا کہ کوئی بندہ اس کے نیچے جا کے عبادت نہ کرے. یہ شرک اور بدعت کے اوپر کلاڑی ہے کہ نہیں؟ کیا ادھر نماز پڑھنا منع تھا؟ کیا ساری زمین کے اوپر نماز پڑھنا منع ہے؟ ایک درخت جس کے ساتھ یہ عقیدہ وابستہ ہو جائے کہ شاید اس کی وجہ سے برکت نازل ہو، حضرت عمر اس درخت کو اکھاڑ پھینکتے ہیں. افسوس آپ پہ اور مجھ پہ، جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، درخت کے پاس نماز پڑھنے سے منع کیا گیا؟ نہیں. قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، مزاروں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ اپنے گھروں میں نوافل ادا کیا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قبرستان نہ بناؤ. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی. اپنے گھروں کو عبادت سے مزین کرو، اپنے گھروں میں نوافل ادا کرو. آج اور تو اور ایک عظیم روایت حضرت عمر کی جو شرک و بدعت کے اوپر ننگی تلوار ہے. لوگوں مسجدوں میں نماز پڑھنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پہ نماز کا وقت ہوا، نبی کریم نے وہاں پہ نماز پڑھی. عرصہ بیت گیا، حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر کو پتہ چلا وہاں سے جو بندہ گزرتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے نہیں ہوتا وہاں پہ نوافل ادا کرتا ہے. اس میں کوئی حرج ہے؟ حرج نہیں تھا. لیکن حضرت عمر نے اجتہاد کیا، صحابہ کو لیکچر دیا. کیا کہا؟ پرانی امتیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جہاں جہاں ان کے نبیوں کے آثار تھے انہوں نے وہ جگہ سجدہ گاہ بنا لی. میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، نبی کریم نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں. لیکن میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم جب یہاں پہ پہنچے تھے نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز کو ادا کیا تھا. اگر تم گزرتے گزرتے یہاں سے گزرو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لیا کرو. صرف اس لیے نہ پڑھا کرو، حالانکہ حرج نہیں ہے. مسجد میں کیا حرج ہو سکتا نماز ادا کرنے میں؟ ایک جگہ پہ عبادت گاہ بنی ہے. لیکن اصول بیان کر رہے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، عقیدوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. یہاں پہ نماز کا وقت ہوا کرے تو پڑھا کرو، ویسے خاص طور پہ روک کے نہ پڑھا کرو. کیونکہ پرانی امتیں اس لیے تباہ ہو گئی، انہوں نے اپنے نبیوں کے آثار کی جگہ کو سجدہ گاہ بنا. صرف اسی پہ بس ہے. حضرت عمر نے مسلمانوں کے عقیدوں کی اصلاح کس طرح نہیں کی؟ حضرت خالد ابن ولید، اور یہ روب و دبدبے کی بھی بات ہے. حضرت عمر کے روب اور دبدبے کا اس میں پہلو موجود ہے. حضرت خالد ابن ولید کون نہیں جانتا؟ سب جانتے. بہت بڑے فاتح ہیں، بہت بڑے سپہ سالار ہیں. کیا آرزو ہے؟ اللہ شہادت کی موت دے دے. اور کرتا اٹھا کے صحابہ کو دکھاتے ہیں کہ جسم میں 1 انچ جگہ ایسی نہیں جہاں پہ اللہ کی راہ میں زخم نہ لگا ہو، لیکن ابھی تک شہادت نہیں آئی. اس طرح دیدہ دلیری سے لڑتے ہیں. شہید ہونے کی خواہش ہے لیکن اللہ کو منظور ہے، جو اللہ کو منظور ہے. اور محدثین مفسرین نے لکھا ہے حضرت خالد کو شہادت اس لیے نہیں ملی کہ نبی کریم نے ان کو سیف اللہ کہا. یہ اللہ کی تلوار ہے. اللہ کی تلوار نیام میں تو جا سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی. صرف اس وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے ان کو شہادت دی. اور دیدہ دلیری سے لڑتے تھے. ہوا کیا؟ مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. ویسے صحابہ کی برکت کے تو سب قائم، تابعین کی برکات بھی تھی. یہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ابتدا میں مسلمان اپنے لشکر میں ڈھونڈتے تھے کوئی نبی کا صحابی ہے. جب نبی کے صحابی کو پاتے تو خوش ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں پتہ دے گا. پھر ایک عرصہ گزرا، لوگ تابعین کو تلاش کرتے، تابعین موجود ہوتا تو خوش ہو جاتے، اللہ ہمیں پتہ دے گا. تو حضرت خالد ابن ولید کی موجودگی میں فتح کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن حضرت عمر پر رپورٹیں مل رہی ہیں، مسلمانوں میں یہ فلسفہ پیدا شروع ہو گیا ہے کہ خالد جس جنگ میں ہوگا مسلمانوں کو فتح ہو. خالد کے بغیر یعنی گویا یہ تاثر عام ہونا شروع ہو گیا کہ خالد کے بغیر شاید مسلمان فتح یاد نہ ہو. حضرت عمر کے دل کو چوٹ پہنچی.
انہوں نے کہا یہ کیسا عقیدہ ہے؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں لڑا کرتے تھے اور تب خالد ابن ولید مسلمان بھی نہیں تھے. ہم نے تو فتح بدر میں حاصل کی جب خالد ابن ولید مسلمان بھی نہیں تھے. یہ کیا عقیدہ پیدا ہو گیا ہے؟ اور دیکھیے کتنا حساس معاملہ، کتنا حساس. جنگ یرموک صف بندی ہو رہی ہے، صف بندی. سپاہ سالار خالد ابن ولید صف بندی کروا رہے ہیں. اہلکار پہنچتا ہے، پروانے کو کھولا. خالد میں عمر امیر المومنین تجھے معدول کرتا ہوں. خالد نے رکا پڑا، جیب میں ڈالا. اس کو سپاہ سالار بنایا. خالد اب قیادت ابو عبیدہ ابن جراح کریں گے. خالد کی کتاب کا کیا کہنا؟ سپاہ سالاری کے معاملے میں جنگ شروع ہونے والی ہے، چند سیکنڈ باقی ہیں، صفیں بن چکی ہیں. خالد اعلان کر رہے ہیں حضرت عمر نے مجھے حکم دیا ہے آج سے میں مغول ہوں، میں سپاہی کی طرح لڑوں گا. ابو عبیدہ ابن جراح ہمارا سپہ سالار ہے. لوگوں میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہوگی، حقیقت میں پیدا ہوگی. حضرت خالد سے محبت کرنے والے ایک سپاہ سالار جو سینکڑوں جنگیں جیت چکا، اس سے قدرتی قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے انسیت محبت ہو جاتی ہے. ہلچل ہونا شروع ہو گئی. لوگوں نے کہا خالد یہ بڑے غلط وقت میں ڈیسیژن آیا ہے، اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. بغاوت کا خطرہ. حالت کھڑے ہوئے دوبارہ خطبہ ارشاد کیا. آخری لفظ آخری جملہ اس کا یہ تھا جب تک عمر زندہ ہے، جب تک عمر زندہ ہے امت کے اندر کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا. ابو عبیدہ ابن جراح کی قیادت میں لڑو. لوگوں یہ عقیدہ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ صحابہ نے عقیدہ یہ دیا آپ کو اور مجھے کہ اگر کسی مخلوق کے ساتھ اس طرح کا عقیدہ وابستہ ہو جائے کہ صرف کسی کی وجہ سے ساری نعمتیں مل رہی ہیں، ساری برکات مل رہی ہیں، یہ بھی اسلام کے خلاف حضرت عمر کے اجتہاد کرے. یہ بھی اسلام کے آپ اور میں اور حضرت عمر کی جہاں تک روب کی بات آئی ہے، صحابہ حضرت عمر کے روب سے خوف زدہ تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی گڑ گڑا کے کہنے لگا اے عمر آپ کی حیبت، آپ کے روب و دبدبے نے ہمارے دلوں کو کمزور کر دیا. ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے منہ سے الفاظ جاری ہیں. آپ آتے ہیں آپ کی حیبت جاری ہو جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو ہمارے لیے طلب کیجیے. حضرت عمر نے کہا میں تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہوں؟ کیا اس بات میں کوئی ظلم موجود ہے؟ نہیں آقا آج تک آپ نے ظلم نہیں کیا، ہم مانتے ہیں. تو کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرا روب تمہارے دلوں میں اوڑھ ڈال. روب اتنا شدید تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے جن سے محبت کرتے تھے، جن کو بیٹا کہتے تھے، جن سے پیار کرتے تھے، جن کا واقعہ آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ سارے صحابہ کے سامنے ہم سے سوال کیا جان پوچھ کے، کہا کہ اس کے فضائل و مناقب صحابہ میں ظاہر. وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک آیت کے بارے میں حضرت عمر سے پوچھنا تھا. ہر روز گھر سے نکلتا تھا، آج عمر سے پوچھوں گا. پورا سال بیت گیا ان کے روب و دبدبے کی وجہ سے مجھے سوال کرنے کی جسارت تھا. اور یہ روب و دبدبہ پتہ کیوں تھا؟ یہ بھی حدیث کے اندر اس کے اوپر بھی محدثین نے ابواب لکھے ہیں، لیکن صرف ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے وجہ کیا تھی. حضرت عمر ایک دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت واجب مطہرات بیٹھی تھی اپنے گھر میں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، آوازیں کچھ اونچی تھی، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. حضرت عمر نے دروازہ ناک کیا، اندر آنے کی اجازت چاہی. ساری ازواج مطہرات دوڑ کے پردے کی اوٹ میں چلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دی اور مسکرانا شروع کر دیا. حضرت عمر ان کے نصیبے کا کیا کہنا، نبی کی بشادی میں شکل ہوتا، ہاتھ تلوار کے اوپر پہنچ جاتا. آج مسکراہٹ ہے تو ہنس رہے ہیں. آقا آپ خوش ہیں؟ ہاں عمر میں خوش ہوں، لیکن مجھے حیرت ہے ابھی چند لمحے پہلے یہاں پہ کچھ عورتیں بیٹھی اونچی اونچی آواز میں میرے سے گفتگو کر رہی تھی، تو آیا وہ دوڑ کے اندر چلی گئی. حضرت عمر روب دار آواز میں بولے، پردے کی اوٹ میں مخاطب کیا، اے عورتوں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کرنا چاہیے میرے سے. نبی کریم کا حق زیادہ ہے کہ تم مجھ سے خوف کھاؤ. ازواج مطہرات تھی، ان کا اپنا شان و مرتبہ تھا. کہا عمر آپ ہم
پہ جتنی سختی کرتے ہیں جس طرح بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک اس طرح بات کی، اس لیے ہم آپ سے ڈرتے ہیں۔ تو نبی کریم ان کا جواب سن کے مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا عمر میں تجھے ایک بات بتاؤں، تو جس رستے پہ آتا ہے جن 2 انچ کے شیاطین وہ رستہ چھوڑ دیتے، یہ ہے وہ مقدمے کی وجہ۔ عمر جس رستے پہ چلتا ہے شیاطین الانس والجن اس رستے کو چھوڑ دیتے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ان کی اور یہ روب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے دین سے محبت کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، وحی الہی کی محبت کی وجہ سے۔ محدثین نے بڑے لمبے ابواب لکھے ہیں، ان میں ایک باب یہ بھی ہے یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کا جو مسافر ہے وہ ایک ماہ کے اوپر، ایک ماہ سے کیا مراد یہ بھی سن لیجیے، ایک ماہ تک نبی کریم نے خود فرمایا یہ خصوصیت مجھے حاصل ہے کہ میرا روب ایک ماہ کی مسافت تک چلتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی مسافت ایک ماہ کی گھوڑے کی رفتار کے ساتھ۔ آج مسلمان جتنے مرضی بے بس ہے، مجبور ہے، مفلوق الحال ہے، لیکن اللہ کی قسم صرف اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج بھی جو شب دادار ہے، جو چہرے پہ سنت رسول کو سجاتا ہے، جو سر کے پر پگڑی کو رکھتا ہے، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، امریکہ بھی آج مجاہدین سے خوف محسوس کرتا ہے، رشیا بھی ان مجاہدین سے خوف محسوس کرتا ہے۔ ابھی یہ نبی ہیں، یہ امتی، یہ صحابی، یہ تابعی ہیں، یہ تو امت کے آخری طبقات میں سے ہیں۔ اگر ان کا نبی کے اسوے پہ چل کر پوری دنیا کے اوپر اتنا روب اور دہشت ہے تو آپ خود بتائیے عمر کا کیا دبدبا ہوگا، حضرت عمر کی کیا حیبت ہوگی۔ اور ایران کے اندر سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رستم کے سامنے جب صحابہ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے تو رستم نے یہ تریحی الفاظ کے حضرت عمر موجود تھے نہیں تھے موجود، حضرت عمر مدینہ میں تھے، اس نے کیا تریحی الفاظ کہتے کہا تھا اللہ کی قسم کہ جس طرح صف بندی عمر نے ان کو حکم دیا کرنے کا مجھے ایسا لگ رہا ہے عمر میرا کلیجہ چھپا ہے، عمر میرا کلیجہ چھپا ہے۔ صرف صف بندی کی یہ حیثیت ہوتی ہے، مسلمان جب مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا یہ روب و دبدبا ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ اسلام کی نہ ہمارے اندر اتباع کا شوق، نہ ہمارے اندر عقیدے کے مسئلے کلیئر۔ افسوس ہے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، کتنی عجیب و غریب بحث چل رہی تھی، کچھ لوگوں نے تو انتہا کر دی۔ کئی مرتبہ یہ بات کہتے کہتے میں رک جاتا ہوں اور زبان سے ایسے الفاظ نہیں ادا کرتا کہ لوگ پھر مولویوں کو تقدیر نہ کہ، پھر مولویوں کو تقدیر اور متصب نہ کہ۔ لوگوں ہم علم کی قدر کرتے، ہم احترام کرتے، ہم اکنالج کرتے ہیں، کسی بندے نے کوئی خدمات دی ہو ہم اس کا اعتراف کرتے، لیکن ایک بندہ ساری زندگی خدا کا خود انکار کرتا ہو، جنت کا انکار کرنے والا ہو، جہنم کا انکار کرنے والا خود، اس کی خدمات کا اعتراف ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ مر گیا، سوشل میڈیا پہ نئی بحث شروع ہوگی، کسی نے کہا رضی اللہ، کسی نے کہا قرآن کی ہے جس کے بارے میں ہے، کسی نے کہا اگر یہ جنت میں نہیں جاتا، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے تھنکر، دیسی لڑنے کے لبرلز اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا القابات دینے والے اس کو جنت کی ٹکٹیں دے رہے۔ اور جب بات آتی ہے نا ہمارے اوپر، ہمیں کہتے ہیں یار دوزخ کی ٹکٹیں نہ بانٹا کرو اور لوگوں عقل کرو۔ جو بندہ کفر کی حالت میں مر جائے، اللہ تعالیٰ نے حمید میں کہہ رہا ہے، میں اسٹیفن ہاکنگ کو نامزد کر کے نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کو ایک عقیدہ بتا رہا ہوں، جس بندے نے اللہ کو نہیں بچانا دنیا میں، جس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بچانا، وہ مر گیا اور حالت کفر میں مر گیا۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور جمیع انسانیت کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت رحمت نہیں ہوتی اس بندے کے اوپر جو اللہ کو نہ پہچان سکا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ پہچان سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں
ہم یہ باتیں کرنا نہیں تھے چاہتے، لیکن آپ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کو جنت کی ٹکٹیں اور رضی اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیا اعتماد ہے؟ میں کہتا ہوں بہت اعتماد ہے، بہت عقل مند ہوگا، لیکن کیا عقل ہے؟ جو عقل خالق حقیقی کو نہ پہچان سکی، جو عقل اس کے نبی کا ادراک نہ کر سکی، ایسی عقل جتنی بڑی ترقی کر جائے یہ ابو جہل تو ہو سکتا ہے لیکن یہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے، عقل جناب اس نے بڑی غور و فکر کی ہے، اور کیا غور و فکر کی ہے؟ اللہ کے عطا کردہ دماغ سے، اللہ کے عطا کردہ دماغ سے، اللہ ہی کے چند قوانین کو بے نقاب کر کے بندہ اللہ کا انکار کر دے، ساری زندگی خدا کے خلاف گفتگو کرتا رہا، میں خدا کو نہیں مانتا، میں جنت کو نہیں مانتا، میں جہنم کو کنفیوز تھا، نہیں بھی بات مانتا۔ لیکن لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگ اب یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہمارے معاشرے کے اندر کہ صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کو ماننے والا بھی جنت کا حقدار ہے۔ لوگوں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اور اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے۔ ہم اعتراف کرنے والے ہم سے بات کرتے ہو، ہم نے ڈکاران کے نام کے اوپر وطن عزیز پاکستان میں ہسپتال بنایا ہوا ہے، اعتراف ہے کہ نہیں؟ غلام دیوی کے نام پر ہسپتال بنایا ہوا ہے، اعتراف ہے کہ نہیں؟ خدمات کا اعتراف ہے، لیکن اگر تم ان کو زبردستی رضی اللہ کہنا چاہو، ان کو زبردستی جنت کی ٹکٹ کھوانا چاہو، تو پھر ہمیں بھی یہ حق ہے۔ اگر ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم دوزخ کی ٹکٹ دیں تو ہم تمہیں بھی یہ حق نہیں دیں گے کہ تم جنت کی ٹکٹ عنایت کر دیں۔ کیا ہے؟ ابو جہل ہے جو اللہ کو نہ پہچان سکتا۔ اصل عقل یہ ہے، ابو جہل اپنے دور کا سب سے بڑا دانا سمجھا جاتا تھا کہ نہیں؟ سب سے بڑا حکمت والا تھا کہ نہیں؟ قادر الکلام تھا کہ نہیں؟ علم منطق فلسفے کا ماہر تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ کو نہیں پہچان سکا، رسول اللہ کو نہیں پہچان سکا، اس کا نام ابو جہل۔ جو بندہ اتنا علم ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان سکتا، مسلمان اس کے نالج کا صرف اس کو نالج کر سکتے، اعتراف کر سکتے، لیکن اس کو جنت کی ٹکٹ نہیں دے سکتے۔ افسوس ہے ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر صرف ان کی سیرت کا تذکرہ پڑھ لیا جائے، صرف حضرت عمر کا، تو انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر دو واقعات میرے ذہن میں عجیب و غریب ان کی سیرت سے آ رہے ہیں۔ اپنا سگا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر، جنگ میں جاتے ہیں، عراق کی جنگ میں، جنگ سے واپس آئے، حضرت عمر نے دیکھا عبداللہ بن عمر کے ساتھ اتنا ڈھیر ساز و سامان، اتنا مال و دولت، بلایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، اکثر اپنے باپ سے کہا کرتے تھے بابا آپ ہمیں تجارت بھی کرنے نہیں دیتے، بابا آپ ہمیں کاروبار بھی کرنے نہیں دیتے، بابا آپ ہمیں یہ کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ حضرت عمر اپنی اولاد کے اوپر سخت نظر رکھنے والے تھے، اور اپنی اولاد کو یہ حکم آپ کے سامنے پہلے بھی لکھا دے چکے تھے، جو میرے آرڈیننس کی عوام میں سے مخالفت کرے گا اس کو ایک دفعہ سزا ملے گی، میری اولاد میں سے کرے گا 2 دفعہ ملے گی۔ عبداللہ بن عمر مال تجارت لے کے آتے جنگ سے، ہوا کیا؟ مسلمانوں کو فتح مال غنیمت اکٹھا ہوا، عبداللہ بن عمر نے خریدا 40,000 درہم کا اس دور میں مال خریدا، بہت اونٹوں میں مدینہ میں آ گیا۔ حضرت عمر کو پتہ لگا بیٹا مال تجارت لے کے ہے، بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا ایک بات سن، کل تیرا باپ اگر آگ میں جا رہا ہو اور اللہ تجھے کہ سارا مال دے دو اور اپنے باپ کو بچا لو، تو دے دے گا؟ بیٹے نے کہا کہ وہی بابا، محبت کرنے والے بیٹے، تابعدار، بابا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دوں آپ کو بچانے کے لیے۔ تو پھر سن، میرا شعور یہ کہہ رہا ہے، حضرت عمر اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو مال غنیمت کا لوگوں سے مال خرید رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے صحابی رسول ہے اس کو سستا بیچو۔ تو مال غنیمت کا مال خرید رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے امیر المومنین کا بیٹا اس کو سستا بیچو۔ تو مال غنیمت کا مال خرید رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے یہ شب زندہ دار ہے اس کو سستا بیچو، یہ تہجد گزار ہے اس کو سستا بیچو، یہ متبع سنت ہے اس کو سستا بیچو، یہ عظیم صحابی رسول ہے اس کو سستا بیچو۔ تو مال خرید لایا ہے سستا اپنی طرف سے کہہ رہے، اور اس مال کی خریداری میں لوگوں کا عقیدت اور احترام شامل ہے۔
نبی کریم کی، صحابہ کی، امیر المومنین کی، بیٹا میں تجھے اس مال کا کچھ پروفٹ دوں گا تاکہ تیرے آنے جانے کا حق نکل سکے، لیکن میری ایک درخواست ہے، میں یہ مال بیچ کے مسلمانوں میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ بابا ہمیں تجارت نہیں کرنے دیتے، بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر غور کر۔ بیٹے نے سر تسلیم حق کیا۔ حضرت عمر نے وہ 40,000 درہم کا مال 4,80,000 درہم میں بیچ کے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ عاصم کا یہی معاملہ، عاصم آئے غزوہ سے، اس کے ساتھ تحفے آئے، یہ کیا لے کے آ رہا ہے؟ کہاں سے پیسے آئے تھے؟ یہ تو بابا مجھے فلاں مسلمان، فلاں گورنر نے، فلاں اہلکار نے تحفہ دیا۔ اچھا تجھے اس لیے تحفہ ملا کہ تو عمر کا بیٹا ہے یا تیری ذاتی دوستی ہے؟ بابا پہلے تو کبھی گیا ہی نہیں، ظاہر ہے لوگوں کو یہی پتا تھا عمر کا بیٹا ہے، لوگوں نے اکرام کیا، مجھے تحفے لائے۔ حضرت عمر نے اہلکاروں کو حکم دیا جتنا مال آصف کے گھر میں بڑا سارا اکٹھا کرتا، سارا اکٹھا کیا بیت المال میں داخل کرا۔ اور حضرت عمر کا یہ اجتہاد ہے، اس کے پیچھے حدیث بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے ان کو زکات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کو تحفے لائی ہوئے تو وہ زکات کا مال نبی کریم کو دینا شروع ہو گیا، تحفے داری سائڈ پہ کر دی۔ نبی کریم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے لیے اور یہ مسلمانوں کی زکات، یہ مجھے دیا یا مسلمانوں کی زکات؟ نبی کریم منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کو سرکاری کاموں کے اوپر جب بھیجا جاتا ہے، ان کو جو بھی تحفہ ملتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسے بیت المال میں ڈال دیا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر حضرت عمر اپنے سگے بیٹوں کو اجازت کی اجازت ہے کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، خدا خوفی تھی، اللہ سے ڈرتے تھے کہ میری وجہ سے، امیر المومنین کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ رعایت کرتا ہے تو اس کا حق پورے مسلمانوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر کا براہ راست یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک صحابی آئے، حضرت عمر کو کہا امیر المومنین ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ اپنے لباس کو اچھا کیجیے، آپ اپنے لیے اچھی سواری لیجیے، کم از کم آپ کا رہن سہن باقی مسلمانوں سے بہتر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہا میں تو تجھے بڑا نیک بندہ سمجھتا تھا، میں تو تجھے بڑا ایماندار سمجھتا، صحابی کو کہہ رہے ہیں تو آج یہ باتیں عمر کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا خالص اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہے؟ صحابی نے کہا میں نے کہا تو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آپ نے مجھے اتنا ڈانٹ دیا، مجھے وہم پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں شاید اس میں آپ کی شنودی تھی ہے نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر سن، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال اور اس میری مثال حضرت عمر نے مثال دی ایک قافلے کی طرح ہے جس میں 10 مسافر مل جائیں، اپنا ایک امیر بنا لیں اور 10 مسافر پیسے ڈال کے اس امیر کو کہ یہ پورے قافلے کے آنے جانے کے اخراجات تم نے اس میں سے کرنے ہیں۔ میں عمر بیت المال کا انچارج اس قافلے کے سربراہ کی حیثیت سے ہوں کہ میں نے یہ قافلہ چلانا ہے، یہ سلطنت چلانی ہے، اس طریقے سے چلانی ہے کہ سلطنت بھی چلتی رہے اور میرے اوپر کوئی الزام بھی نہ۔ حضرت عمر اپنا لیونگ سٹینڈرڈ آج مشعل راہ، حضرت ابو بکر و حضرت عمر کی زندگی مشعل راہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا سٹینڈرڈ اپنی رعایا سے لو رکھا ہے۔ کون سا دور حاضر کا بادشاہ بنانا ہے؟ کون سا؟ آج صدر اور وزیر اعظم کی تنخواہ کیا عام مزدور کے برابر ہے؟ حضرت ابو بکر نے اپنی تنخواہ کیا مقرر کی؟ ایک عام مزدور کی اجرت کے برابر حضرت ابو بکر کی تنخواہ تھی، اور کام کیا تھا؟ پوری سلطنت کو چلانا۔ آج حکمرانوں کی تنخواہوں کا اور مزدوروں کی تنخواہوں کا آپس میں موازنہ کر لیجیے، کیا یہ حرافت راستہ کے ذریعے اصول ہے؟ حکمران اپنے آپ کو رعایا سے نیچے رکھ رہا ہے۔ یہ اسلام کے اولین حکمران ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم میں نبی کریم سے سنا کرتا تھا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر غزوے میں گئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ سے آئے، ہر وقت ہر لمحہ نبی کی زبان پہ 2 ہی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور
اور حضرت عمر کے دفن کے بعد کہہ رہے ہیں نبی کے ان الفاظوں کی وجہ سے نبی کریم کو اگر قبر میں بھی ساتھی ملے تو ابو بکر و عمر، اور مجھے امید ہے کل قیامت کے دن کی ابو بکر و عمر نبی کریم کے ہمراہ ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر الرسول کے دفعہ بات کرتے تھے اور لوگ ہنستے تھے تو نبی کریم جواب میں کیا کہتے تھے؟ ابو بکر و عمر ایمان لائے۔ ابو بکر عمر موجود نہیں تھے ہوتے، لیکن نبی کریم کہا کرتے تھے ابو بکر و عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان لائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ یا اللہ ہمیں سنت کا متبع بنائے۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بنائے۔ بارک اللہ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عمر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات سننے کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کا اتباع کا جذبہ موجود تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر منبر پہ بیٹھے اور خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یزید بن حسین جیسی عظیم ہستی کی بھی بیٹی ہو تو اس کا حق مہر اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ چاہتے کیا ہے؟ نیت دیکھ نہیں، نیت پاک نہیں، نیت صاف نہیں، نیت اتنی عظیم ہے کہ مسلمان نوجوان کم حق مہر پہ شادی کریں اور عزتوں کی حفاظت ہو، معاشرے سے زنا ختم ہو جائے۔ حق مہر عرب عورتوں نے بڑھا دیے تھے، حضرت عمر نے خطبہ دیا آج کے بعد 400 اوقیہ ایک مقدار جس کو پاکستان میں بڑا عرصہ 32 روپے 4 آنے کہا گیا شہری حق مہر نعوذ باللہ جس کو کہا جاتا ہے پاکستان، حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا، ممبر پہ کھڑے ہیں، کہا اس سے زیادہ حق مہر اتنی عظیم المرتبہ خاندان کی بھی لڑکی ہو، اس کی بھی بیٹی ہو، اس کا بھی حق مہر اتنے روپوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے ایک عورت خطبہ سن رہی ہے، پردے کی اور سے آواز لگائی امیر المومنین آپ غلط فرما رہے ہیں۔ میں غلط فرما رہا ہوں؟ امیر المومنین ہے، نیت نیک ہے، بات اپنی اجتہاد کے مطابق درست ہے، لیکن کئی مرتبہ نصوص انسان کے ذہن سے محال ہو جاتی ہیں۔ اس نے نیت کے باوجود عورت نے کہا عمر اللہ رب العزت نے سورۃ نساء کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے اگر کوئی بندہ ایک خزانہ بھی اپنی عورت کو حق مہر دے دے تو اس سے واپسی کا تقاضا نہ کرے۔ اگر صرف یہ 400 درہم کے حساب سے حق مہر ہوتا تو یہ خزانوں کا ذکر قرآن میں کیوں ہوتا؟ حضرت عمر کیا ڈٹ گئے؟ کیا عقل لڑائی؟ کیا بحث کی؟ دور حاضر میں کسی بندے کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے اس کو حدیث سنائی جائے اڑ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ نہیں میں نے جو بات کی میں اگر اس سے رجوع کر لوں گا نعوذ باللہ میری شان میں کمی آ جائے گی۔ حضرت عمر اسی منبر پہ دوبارہ کھڑے ہوئے عورت کی بات سن کر کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت کی ایک عام عورت بھی عمر سے بڑی عالم ہے۔ اس نے سچ کہا، عمر نے غلط کہا، عمر اپنے موقف سے رجوع کر۔ حضرت عمر کا یہ جذبہ اتباع سنت کا ایک حضرت عمر کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ صرف ایک واقعہ بیت المال کی حفاظت کے حوالے سے بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک صحابی نے خط لکھا اقرا بن صائب نے کہ آقا میں نے فتوحات کی، میں نے مال غنیمت اکٹھا کیا ہے، مال غنیمت سارے کا سارا میں نے بیت المال کے لیے روانہ کر دیا ہے، لیکن آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چھپانا نہیں چاہوں گا کہیں بے ایمانی نہ ہو جائے۔ میں محل کے اندر ظاہر ہوا تھا، میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ یہ بادشاہ ضرور خزانہ رکھتا ہوگا، میں نے اس خزانے کی کھوج کی، تلاش کی، سراغ لگایا، وہ خزانہ خالص میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا، مجھے وہ خزانہ رکھنے کی اجازت ہے کہ صحابہ بھی کیسے عظیم لوگ خود خزانہ ڈھونڈا، اطلاع بادشاہ کو کہہ رہے ہیں آج دور حاضر میں کسی کو کوئی چیز مل جائے کسی کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں۔
حضرت عمر جواب دیکھتے ہیں تو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں. کہا تو صبح سلار تھا, تو لشکر کا امیر تھا, لشکر کا امیر ہونے کے ناطے سپاہی ہونے کی وجہ سے یہ بھی بات یاد رکھیے, سپاہی کو اگر کوئی چیز مل جائے وہ اس کی ہو جاتی ہے, مال غنیمت میں اس کا حق پہلا ہوتا ہے. لیکن تو امیر ہے, تو لشکر کا سپاہ سالار تھا, اس لیے اگر تو نے اپنی محنت سے بھی خزانہ اکٹھا کیا بیت المال میں روانہ کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو مال حرام کو اس طرح ہمیشہ اپنی زندگی سے دور رکھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ قتل کی, پیار محبت تھا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس عثمان کو بلایا, مال دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جو مال بچ جائے گا ہمارے خاندان کے لیے آپ نے دیا ہے وہ کیا میں رکھ لوں. حضرت عمر کو تھوڑی سی ان کی بات کی دوست کو بھی انہوں نے کہا نبی کریم کے دور میں ایسا ہوتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آگے سے جملہ کسا, اگر نبی کریم کے دور میں اتنی فتوحات ہوتی تو نبی کریم کبھی مجھے انکار نہ کرتے. تو حضرت عمر کی آنکھوں سے پانی کا رونا شروع ہو گئے. کہا عبداللہ ابن عباس اللہ کی قسم میں خلافت کے معاملے میں اللہ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے برابری پہ چھوڑ دے, نہ کسی چیز پہ گرفت کرے, نہ کسی عطا کی عنایت دے, نہ کسی عطا کا ثواب دے. اگر میں اس برابری میں بھی چھوٹ جاؤں تو میں سمجھتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں سرور ہو گیا. ہمارے ایک ساتھی